السلام علیکم۔ میں غیر قانونی طریقے سے جرمنی پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ شروعات میں بڑے برے دن دیکھے۔ گھر والے کام کا پوچھتے کہ کیا کام کرتے ہو؟ بتاتا میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہوں، لیکن یہ تو جھوٹ تھا، کورا جھوٹ۔ حقیقتاً میں گوروں کے کتے نہلایا کرتا تھا۔ جہاں میں سوتا تھا وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں تھی۔ کسی مقامی سے پوچھا مسجد کدھر ہے تو کسی اللہ والے نے مسجد کا مکمل پتہ بھیجا، جو میری رہائش سے 4 کلومیٹر تھا۔ میں نے مسجد کے امام صاحب سے کہا، میں پاکستانی ہوں، ایک مسلمان ہوں، مجھے کم از کم 1 مہینہ مسجد میں رات سونے کے لیے دیا جائے۔ میری حالت اتنی بری تھی کہ امام صاحب کو میرے ایمان پر بھی شک ہوا، تو دین کے بارے میں پوچھنے لگے۔ مجھے سوائے پہلے کلمے کے کچھ نہیں آتا تھا، نہ ہی اوپر سے قرآن دیکھ کر پڑھنا آتا تھا۔ بچپن مسجد میں سپارہ پڑھنے جایا کرتا تھا تو ایک دفعہ غلطی سے شلوار میں پیشاب نکل گیا۔ قاری صاحب نے بہت مارا پیٹا۔ اس دن کے بعد سے میں باغی کہلائے جانے لگا۔ میں نے امی سے کہا، میں آج سے مسجد نہیں جاؤں گا۔ امی سے کہا، قاری صاحب کو کیا تکلیف؟ اگر میں نے کسی کے گھر میں پیشاب کیا ہے تو گھر والا سزا دے تو میں مان بھی لوں۔ یہ چوکیدار کون ہوتے ہیں مجھے سزا دینے والے؟ میں امی سے مختلف سوالات کیے۔ آپ کہتی ہیں اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، تو پھر اس کے ماننے والے جلاد کیوں ہیں؟ وہ لوگ اس سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ امی، قاری صاحب نے مجھے بہت مارا ہے۔ امی کہتی، بدتمیز، بکواس بند کرو۔ قاری صاحب کے اس رویے سے میں قرآن نہیں پڑھ سکا۔ یعنی میری بدقسمتی تصور کر لیں۔ مجھے امام صاحب نے سونے کی اجازت تو دے دی، لیکن کچھ راتیں وہاں پہ ایک مؤذن جس کی آواز میں جادو تھا، وہ نوجوان لڑکا اتنی پیاری قرأت کرتا کہ بس دل کرتا ایسے سنتے رہے۔ وہ انٹرنیشنل لیول پہ کئی مقابلے جیت چکا تھا۔ میری کسی حد تک اس سے دوستی ہو گئی، اور ایک دن اس نے مجھے اذان دینے کے لیے کہا۔ میں ڈر رہا تھا، پتہ نہیں مجھ سے اذان دی جائے گی یا نہیں، لیکن میں نے اللہ اکبر سے شروعات کر دی، ایسی آواز جس نے پوری مسجد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ میری آواز پیاری ہے، گاؤں میں موٹر پہ بیٹھ کر شراب کباب کے ساتھ ساتھ دوستوں کی فرمائش پہ گانے بھی گایا کرتا تھا، لیکن بدقسمتی اس زبان کے ساتھ اللہ کو کبھی نہیں پکارا تھا، کیونکہ میں بدظن ہو چکا تھا۔ جس نے میری اذان سنی وہ سنتا ہی رہ گیا۔ مجھے مقامی لوگوں نے پیار دیا۔ میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ کے ہاں بھی مسجد میں بچے کے پیشاب نکلنے پہ مارا پیٹا جاتا ہے؟ کہنے لگا، اکثر چھوٹے بچے ڈر سے یا حالت مضطرب میں پیشاب کر دیتے ہیں، اس لیے بچوں کے لیے مسجد میں ایک مخصوص حصہ مختص کیا گیا ہے، باقاعدگی سے قالین تبدیل کیا جاتا ہے۔ اذان دینے کی اتنی خوشی تھی کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا تھا۔ مسجد میں کھڑے ہو کے ماں کو کال ملائی اور کہا، اماں، آپ صحیح کہتی تھیں، خدا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں، اس نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ میں پاکستان میں کبھی مسجد جایا ہی نہیں کرتا تھا۔ ماں، لیکن اب میں مسجد سے نکلتا ہی نہیں ہوں۔ غیر ملک میں مجھے تب ایک محفوظ پناہ گاہ ملی جب میرا کوئی نہیں تھا، لیکن وہ تھا اور وہ رہے گا۔ میں نے باقاعدہ قرآن کی تعلیم لینا شروع کر دی۔ امی کہنے لگی، ہدایت کا عمر سے تعلق نہیں ہوتا، جب بھی ملے انعام ہو جاتا ہے۔ ہدایت تو بہت پیاری چیز ہے، نہیں ملتی تو نبی کے بیٹے کو بھی نہیں ملتی۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ خدا 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ اقتباس آخری گناہ، ذیشان ابن طاہر۔ جزاک اللہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز سبسکرائب کر دیں۔